اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يؤمنون لقاءنا في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا ابھی تک تمہید تھی، ایک رکوع میں گزر گئی سورہ یونس کی، اب باقاعدہ ایک مضمون شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کے معاملے میں اسی طرح جلدی کرتا جیسا کہ لوگ خیر مانگنے میں، بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور ہم سے ملاقات کا یقین نہیں کرتے ہیں، ان کا فیصلہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جلدی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں کو یعنی ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ لوگ خوب دندناتے پھر رہے ہیں اور ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، خدا کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہی لوگ خوب پھل پھول بھی رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ چکر وکر کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا، اس لیے وہ ان لوگوں کو اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی گمراہیوں میں بہت آگے نکل جائیں کہ ان کو پھر قیامت کے دن کچھ بھی اپنے صفائی میں پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے اور سیدھا سیدھا انہیں عذاب دیا جائے۔ یا تو آدمی نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سہولتیں دیتا چلا جاتا ہے، یا پھر اگر برائیوں کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جانے کے لیے ڈھیل دیتا ہے، یعنی جلدی نہیں مچاتا کہ ایک دم پکڑ لیا جائے حال کی حال، جیسا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں انسانوں کی طرح، تو یہ معاملہ اس کا نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ انسان کی جلد بازی ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو جاتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں وہ یا پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب انسان خود کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا بے چین نہیں ہوتا کہ اسے جلدی سے پکڑ لیا جائے۔ تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، عجلت پسندی ہے کہ بس اس وقت یاد کرتا ہے وہ رب العالمین کو کہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو پھر لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے اس وقت۔ او قائما فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، اور جب ہم اس سے مصیبت دور کر دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا کہ اس نے کبھی کسی تکلیف کے موقع پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، بس مصیبت دور ہو گئی بھاگ لیا۔ ویسے آرزو منت کرتا ہے جب مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے، جیسے وہ ایک کہنا چاہیے حکایت ہے کہ ایک شخص جو ہے کھجوریں کھانے کے چکر میں کھجور کے پیڑ پہ چڑھ گیا اور کھجوریں توڑ لی اس نے، لیکن اترنا نہیں جانتا تھا۔ اب بڑی مشکل میں پھنس گیا، اب کیا کرے، اب تو گرے اور مرے۔ تو اس نے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کی، اللہ پاک مجھے بچا لے، مجھے وہ طریقہ سکھا دے کہ میں اس سے اتر جاؤں، اور اگر تم نے وہ مجھے سب سکھا دیا اور میں نیچے اتر گیا تو اپنا سب کچھ تیری راہ میں خیرات کر دوں۔ اللہ کا کرنا تو اس کی ہمت بڑھی اور دھیرے دھیرے وہ کچھ نیچے آ گیا۔ جب کچھ نیچے آ گیا تو کہنے لگا پورا مال تو نہیں، لیکن ہاں اپنا آدھا ضرور صدقہ کر دیا۔ پھر اور نیچے آیا تو آدھے سے بھی آدھا اور آدھے سے بھی آدھا، اور جب ایک قدم نیچے اوپر رہ گیا تو کہنے لگا کہ اب میں آئندہ کبھی کھجور پر چڑھوں گا ہی نہیں، اور اس لیے اب کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ جب مصیبت آتی ہے تو بلبلانا لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو چل نکلتا ہے جیسے کبھی اس نے پکارا ہی نہیں تھا اس کو۔ یہ کذالک زینا
للمسرفین ما كانوا يعملون. اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے جو ہے اعمال جو کچھ وہ کر رہے ہیں خوشنما بنا دیے گئے. یعنی بالکل بات یہ صحیح ہے کہ آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے بھلا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے لیکن اس کے لیے وہ خوشنما ہے, یعنی اسے اچھا لگتا ہے, اس یہی سمجھتا ہے ہم ٹھیک کر رہے ہیں, بالکل صحیح کر رہے ہیں. ہم ظلم کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے, ہم اچھا کر رہے ہیں تو صحیح ہے ہی وہ. تو فرمایا کہ اس طرح زینا مزین کر دیے گئے, یعنی سجا دیے گئے ہیں, کھبا دیے گئے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے جو وہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا, اور بلا شبہ تحقیق کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا. من قبلکم لما ظلموا, جب کہ انہوں نے ظلم کیا. اب ظلم سے یہاں دو چیزیں مراد ہیں. ایک تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنا دینا, اللہ کا مد مقابل بنا دینا. اور دوسرے وہ ظلم جو ہے عام طور پہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کسی پر ظلم کرنا, چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو, ہاتھ پیر سے ہو, جس طرح. تو جب بھی ہم کسی نے ظلم کیا, کسی قوم نے, ایک شخص کی تو بات ہی چھوڑو, اگر قوم نے ظلم کیا تو پوری پوری قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا, صفحہ ہستی سے بتائی. قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, کتنی قومیں ہیں جن کے ذکر قرآن میں آئے ہیں, باقی کے تو آئی ہی نہیں ہے. ایسی بہت سی قومیں مٹا دی گئی. لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبینات, کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے آئے, ہے نا. تو اب ذرا غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ قومیں تب مٹائی گئیں جب رسول آئے اور انہوں نے صاف صاف حق کا راستہ دکھا دیا لوگوں کو, لیکن لوگوں نے نہیں مانا, تب ان کو ہلاک کیا گیا. اب تو رسول آ نہیں رہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں, کوئی نبی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اب قومیں کیسے, ظالم قومیں کیسے مٹیں گی جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں پہنچی نہیں ہیں. یعنی بات کھول کر دین کی بات, یعنی اللہ کی بات, قرآن کی بات لوگوں کے سامنے جب آئی نہیں ہے تو ظاہر ہے اسی لیے وہ نہیں مٹ رہی ہے, کیونکہ یہ کام تھا کرنے کا مسلمانوں کا. اب یہ کام امت کرے گی نا, اور امت کر نہیں رہی ہے اس کام کو, تو ظاہر ہے کہ وہ ظالم لوگ جو ہے خوب دندناتے پھر رہے ہیں. حالانکہ یہ مطلب نہیں کہ وہ پکڑے نہیں جائیں گے, وہ بھی پکڑے جائیں گے, لیکن ہماری بھی پکڑ ہو رہی اس دنیا میں ہو رہی ہے کہ ہم نے بینات ان کے سامنے پیش کی, صاف صاف نشانیاں پیش کی. تو کہا کہ ہلاک کب کی ہے قوموں کو, جبکہ ان کے پاس بینات آ گئی, روشن نشانیاں آ گئی. وما كانوا ليؤمنوا, لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے. یعنی جبکہ صاف صاف بتا دیا گیا اور وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو ہلاک کر مٹا دیا. کذالک نجزی القوم المجرمین, اسی طرح ہم مجرم قوموں کو, مجرم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. لیکن کب, جبکہ انہیں صاف صاف پہلے خبردار کر دیا جائے, چیتا دیا جائے کہ دیکھو یہ راستہ ہے چلنے کا, اور اگر اس پہ اب نہیں چلو گے تو پھر تمہارا یہ انجام ہوگا. نہیں مانے تو انجام ہوا ان کا. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم, پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا, یعنی جانشین بنایا. اب تمہیں پیدا کیا ہے, اب تمہیں دیکھنا ہے. یہ جو کھیت پہ کھیت چلی آ رہی ہیں نا انسانوں کی, وہ یہی ہے کہ بس ایک نسل آتی ہے, اس کو کام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, وہ اپنے حصے کا کام کر چکی ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے, پھر دوسری نسل آتی ہے. تو وہی بات بتائی کہ ان قوموں کے بعد اب ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا. من بعدہم لننظر کیف تعملون, تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے اعمال کرتے ہو. سب امتحان دینے کے لیے چلے آ رہے ہیں, دمادم جو انسان چلے آ رہے ہیں, اس کی غرض یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے کیف تعملون. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے,
قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا، یہ جب انہیں قرآن کی اب یہ کفار مکہ کی طرف خاص طور پہ اشارہ ہے پہلے نمبر پر، پھر سب کو سبق ہے کہ جب ان کے پاس ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیے تیسری بار یہ بات آ رہی ہے، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، زمین و آسمان بنائے ہیں، آدمی کتنا فراموش ہے، احسان فراموش، کہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس خدا سے ہمیں ملنا بھی تو چاہیے، جس نے ہمارے ساتھ اتنے بڑے بڑے احسانات کیے، سارے احسانات اسی کے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لے آؤ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن، یعنی یہ قرآن تو ایسا یہ باتیں بتا رہا ہے کہ جو ہماری طبیعت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ تھا مطالبہ ان کا، اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ، ہے نا، یا او بدلہ، یا پھر اسی قرآن میں کچھ تبدیلی کر لوں۔ یہ اس وقت بھی مطالبہ کرتے تھے دشمنان اسلام، اور آج تک کر رہی ہیں کہ بھئی قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آ رہی ہیں، لہٰذا ان کو بدل دیں، اور مسلمان ہیں کہ بدلنے کے تیار نہیں، نہ بدلیں گے، نہ بدلی جائے گی قرآن کبھی بھی، کیونکہ اس میں وہ آیات ہیں کہ جس میں ظاہر ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے فائدوں کو ہی سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ مثلا سود کی آیتیں ہیں، جوئے کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، یہ انہیں ماننا نہیں ہے۔ اس میں جہاد کی باتیں ہیں اور جہاد سے بہت ڈرتے ہیں، حالانکہ خود جنگیں کرتے ہیں، ہے نا۔ یوکرین میں کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا ہے، ٹیررزم ہے یا کیا ہے، اسلامی جہاد کو بدنام کرتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو دوسرا قرآن لے آؤ یا پھر اسی میں کوئی تبدیلی کر دو ہماری منشا کے مطابق، او بدل، قل کہہ دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ اختیار نہیں رکھتا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی رد و بدل کروں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار نہیں تھا تو پھر امت کا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو صاف کہلوا دیا کہ میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا اس میں اپنی طرف سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے، یعنی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں اپنی خواہش سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری طرف وحی کی جا رہی ہے، بس صرف میں اسی کو فالو کر رہا ہوں، اسی کی پیروی کر رہا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس خدا کی نافرمانی کی تو ایک بڑے عذاب کا مجھے خوف ہے، یعنی یہ کہ یہاں کسی کی رشتہ داری نہیں ہے، جو بھی خدا کی نافرمانی کرے گا اس کو دردناک عذاب ہوگا، بڑا عذاب ہوگا، تو میں بڑے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل کہہ دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ ہرگز تلاوت نہ کرتا تمہارے اوپر، یعنی یہ قرآن نہ سنا، یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں اس کی خبر ہوگی قرآن کی۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بہت بڑی دلیل ہے، کہا کہ میں اس سے پہلے تمہارے سامنے ایک عمر گزار چکا ہوں، یعنی 40 سال کی عمر جب تک آپ کی نہیں ہوئی اس وقت تک قرآن نازل نہیں ہوا، 40 سال تم نے مجھے دیکھا ہے، کبھی مجھ سے ایسا کلام سنا اس دوران میں جو یہ قرآن اب پیش کر رہا ہوں؟ میں تمہارے بیچ ہی رہا ہوں 40 سال تک برابر، اور اس کے بعد ایک بالکل نئی زبان، نئی شیلی کہنا چاہیے، نیا طریقہ کلام کا، وہ میں اب پڑھ کے سنا رہا ہوں جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنایا۔ لہٰذا ہوش میں آؤ کہ یہ کلام میرا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میری طرف وہی کیا جا رہا ہے۔
ہے نا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ تمہیں اس کی تلاوت سنوا رہا ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو نہ نازل کرتا یہ قرآن اور نہ میں تمہیں سناتا، نہ تمہیں اس کی خبر ہوتی. تو فیکم امر من قبلی افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے. یعنی یہ کہ وہ نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی شو کرے، یہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا، او کذب بآیاتہ، یا پھر وہ کہ جو اس کی آیتوں کو جھٹلائے. وہ تو کام تم کر رہے ہو، ہے نا. میں تو اللہ پر افترا نہیں باندھ رہا ہوں، جھوٹ نہیں باندھ رہا ہوں، میں سچا رسول ہوں. اگر جھوٹا ہوتا کوئی رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تو وہ یقیناً سب سے بڑا ظالم ہوتا. لیکن اب تم سوچ لو کہ تم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہو، تو سب سے بڑے ظالم اب تم جو اللہ کی آیتوں کو نکارے. تو غور کرنے کا مقام ہے کہ مسلمان تو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ کی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے جو اس کی منشا کے خلاف ہوتی ہے تو منہ موڑ جاتا ہے. ہوتا ہے نا، یہ جب قرآن ہی کے حکم بتائے جاتے ہیں تو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، عملی طور پہ انکار کر دیتا ہے. تو یہ بھی تو افتراء ہے، یہ بھی تو ظلم ہے. تو فرمایا کہ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یعنی حقیقی کامیابی انہیں کبھی نہیں مل سکتی. وقتی کامیابی مل جائے تو مل جائے دنیا کے اندر، لیکن انہیں حقیقی کامیابی نہ تو دنیا ہی میں ملے گی اور آخرت میں تو ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی، ان ہستیوں کی جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں. یعنی جن کے آگے یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں جن معبودوں کے آگے، وہ ان کا حال یہ ہے کہ نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی کو، نہ نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ. یہ یقین اگر پکا ہو جائے تو آدمی صرف ایک اللہ کا ہو کے رہ جائے گا. وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. ہم اس لیے پوج رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے یہ ہر زمانے میں یہی کہا گیا ہے کہ لوگ جو ہے جن سے منتیں مرادیں مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، ان کی سفارش چل جائے گی، اللہ تعالیٰ مان لے گا ہر حال میں، اس لیے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. شفعاؤنا عند اللہ، قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہے ہو اس بات کی جس کو وہ آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہی نہیں. اللہ نہیں جانتا کہ تمہارے جو ہے کوئی سفارشی بھی ہیں میرے حضور میں؟ یعنی ایسا ہے ہی نہیں تو اللہ کائے کو جانے گا. تو فرمایا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دے رہے ہو اس بات کی کہ تمہارے کچھ سفارشی ہیں، میں تو نہیں جانتا. یہ سبحانہ وتعالی، بہت پاک ہے وہ اور بڑا بلند و بالا ہے وہ، کہ جس کے پاس کوئی اڑ کے بیٹھ جائے اور اپنی بات منوا لے، اس سے بہت بلند ہے اس کی ذات. اما یشرکون، اس شرک سے وہ بہت بلند ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، یعنی ابتدا میں لوگ ایک ہی امت تھی. یعنی آدم علیہ السلام کی جب اولاد ہوئی تو اس وقت سب لوگ ایک ہی تھے. پھر دھیرے دھیرے آگے جا کر فاختلفوا، ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا، بعد میں ہوئی اختلاف.
वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर तेरे रब के नज़दीक एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती, लक़ुज़िया बैनहुम, तो इनके दरमियान कभी का फैसला चुका दिया जाता, फीमा फीही यख्तलिफून, उसमें जिसमें ये इख्तिलाफ कर रही थी। यानी अल्लाह ताला के यहाँ एक बात तय हो चुकी थी कि दुनिया में इन्हें काम करने दिया जाएगा, अगर इख्तिलाफ करेंगे तो वो भी करने दिया जाएगा, फिर इनकी पकड़ बाद में होगी। ये बात पहले से तय हो चुकी थी, वरना ज्यों ही कि इन्होंने इख्तिलाफ किया दीन के मामले में, उसी वक्त इन्हें पकड़ लिया जाता। तो अल्लाह ताला के यहाँ एक बात तय हो चुकी है। वह यक़ूलूना, और ये कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, कि इस शख्स के ऊपर इसके रब की तरफ से कोई निशानी यानी कोई मौजज़ा क्यों नहीं होता। मौजज़े के बड़ी दीवारें थी, और आज के दौर में भी लोग बस कौन से कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं जिसमें कोई अजूबा बातें हो, कि वो फलां साहब थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने ये किया, ऐसा हो गया, एक इशारा किया तो पहाड़ टल गया, वगैरह वगैरह। बस उनको अल्लाह वाला समझते हैं लोग कि जो मौजज़े करामतें दिखाए। हालांकि सबसे बड़ी करामत इंसान का कैरेक्टर है, अखलाक है, उसकी वो तालीमात हैं जो वो पेश कर रहा है। इससे बड़ा कोई मौजज़ा नहीं हो सकता ना। लेकिन वो बस यही आए दिन उनकी रट यही थी कि तुम कोई मौजज़ा दिखाओ, कोई अजूबा बात दिखाओ, ठीक है। लेकिन हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौजज़ात दिखाए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी पैगंबरी के सबूत में किसी मौजज़े को पेश नहीं किया, बल्कि सिर्फ कहा तो क्या, ये कुरान देख लो, ये है मौजज़ा तुम्हारे लिए, इसकी नज़ीर बना के लाओ। ऐसा कलाम तुम बना सकते हो क्या? ये है मौजज़ा। तो वो कहते थे नहीं, वही हमें ऐसे मौजज़े दिखाओ कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए और ये हो जाए, जैसा हम चाहें वैसा हो जाए। तो कहा कि मैं रब्बी फ़कुल, कह दीजिए कि इन्नमल गैबु लिल्लाह, कि गैब का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, वही जानता है, ठीक है। फ़न्तज़िरू इन्नी मआकुम मिनल मुंतज़िरीन, अगर ये बात है तो फिर तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे बस में, मेरे अख्तियार में खुद नहीं है कि मैं अपने आप जो चाहूँ मौजज़ा दिखा दूँ। मौजज़ा भी होता है तो वो अल्लाह की कुदरत से ही होता है, और जब अल्लाह चाहता है तभी होता है। अब इंतज़ार करो खुद, इन्नी मआकुम मिनल मुंतज़िरीन। तो आज की इन आयात में हमें बहुत सारे सबक मिले कि हमें हर तरह की शिर्क और जुल्म से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।